جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو جو وہ پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو وہ اینڈ تک جو ہے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اسرائیل جو ہے اس کا جنم کیسے ہوا اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو وہ جنگ کی جو ہے وہ شروعات کیسے ہوئی۔ 1993 یہ وہ سال تھا جب اسرائیل اور فلسطین جو ہے پیسفل سلوشن کے جو ہے وہ بہت قریب آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے گئے اور آج بھی جو ہے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ جنگ جاری ہے۔ اگر ہمیں آج کے کرائسس کو جاننا ہے تو ہمیں ماضی کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کی جو ہے وہ ہسٹری کیا رہی ہے، اسرائیل جو ہے اس کا جنم کیسے ہوا، اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کی شروعات جو ہے وہ کیسے ہوئی۔ تو آئیے ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے۔ ان سب چیزوں کی شروعات ہوتی ہے 1047 BC سے۔ تو 1047 اس ٹائم کنگڈم آف سلیمان ہوتی تھی جہاں پر جیوز رہتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس جگہ پر رول کرتے تھے اور اس جگہ کا جو کیپٹل تھا وہ تھا یروشلم۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کروایا جس کو ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عبادت گاہ تھی جہاں پر یہودی جو تھے آتے تھے اور روزانہ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، اور آج بھی جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کے بعد 586 قبل مسیح میں بیبلونین آتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آ کے ٹیمپل ماؤنٹ کو یعنی ہیکل سلیمانی کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پرشین آتے ہیں اور وہ اس ٹیمپل کو دوبارہ بناتے ہیں جس سے اس ٹیمپل کا نام سیکنڈ ماؤنٹ ٹیمپل پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رومن امپائر آتا ہے اور وہ اس سیکنڈ ٹیمپل کو پھر سے توڑوا دیتا ہے اور اس کی جو ہے وہ صرف ایک ہی دیوار بچتی ہے، اور جیوز جو ہیں وہ ادھر سے شفٹ ہو کے یورپ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس جگہ پہ جو ہے وہ مارا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو جیوز بچ جاتے ہیں ان میں سے ایک گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہی انڈر رومن امپائر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو وہ جیوز کی مذہب میں کی گئی تبدیلیوں پر ان کی سرزنش شروع کر دیتے ہیں، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ پھیلنے لگتی ہیں۔ لیکن جیوز جو ہیں ان کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آتی اور بات جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ جو جیوز ہیں وہ یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پہ جو ہے وہ لٹکا دیتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی پہ لٹکایا گیا نہ ہی کراس پہ لٹکایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی اللہ نے اس کی شکل کو تبدیل کر دیا، اور جو جیوز تھے انہوں نے اس شخص کو سولی پہ لٹکا دیا حضرت عیسیٰ سمجھ کے۔ بہرحال اس کے بعد جیوز کے خلاف کافی نیگیٹو سینٹیمنٹ بنے اور آج کی ڈیٹ تک جیوز کو اس چیز کے بارے میں بلیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس ٹائم تک رومن امپائر میں ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن سن 306 عیسوی میں کنگ ولیریس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے بیٹے کانسٹنٹائن کو رومن امپائر کا کنگ بنا دیا جاتا ہے، جو کہ کرسچینٹی سے بہت متاثر ہونے کی وجہ سے پہلا کنگ بنتا ہے جو کرسچینٹی کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ کانسٹنٹائن کے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کرنے کے بعد پورے روم میں کرسچینٹی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جیوز کے خلاف نفرت بھی پھیلتی ہے، اور پھر کانسٹنٹائن کی حکمرانی میں یہودیوں کو بہت بری طرح مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہودی رومن امپائر کو چھوڑ کر دنیا بھر میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اسپیشلی یہ لوگ یورپ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد کانسٹنٹائن کیا کرتا ہے کہ جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مطابق جو ہے وہ کراس پہ لٹکایا گیا تھا، اس جگہ پر کانسٹنٹائن نے چرچ آف ہولی سپلکر بنوایا۔ یہ جو چرچ بنوایا تھا یہ چرچ تقریباً 2 کلومیٹر دور تھا ٹیمپل آف ماؤنٹ والے ایریے سے۔ اس کے بعد 638 عیسوی میں رومن امپائر کو شکست دے کے مسلم آرمی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک چیز ہے کہ بھلے آج کی ڈیٹ میں مسلم اور جیوز جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں، لیکن اس ٹائم جیوز کو سب سے زیادہ آرام جو تھا وہ مسلمز کے انڈر ہی آیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلم جو تھے وہ ان کو اپنی ہی طرح مانتے تھے، کیونکہ مسلم اور جیوز کے جو ریلیجن ہے ان میں کافی حد تک جو ہے وہ سملیرٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔